ٹھیک ہے، تو حنیفہ تھے، وہ مسلکوں سے نکلے تو پھر وہ جماعت ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ تو مسلم تھے، سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرک نہیں تھے۔ ہمارا تو فخر ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے اپنے آپ کو جوڑ لو کہ محمد نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ مسلم تھے، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب ایک نان مسلم کلمہ پڑھتا ہے تو ہم نے بہت سارے جگہ پہ دیکھا، وہ سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہے بھائی جب میں کلمہ پڑھوں گا تو میں نے کدھر جانا ہے؟ میں نے اہل حدیث ہونا ہے، میں نے بریلوی ہونا ہے، دیوبندی ہونا ہے، شیعہ ہونا ہے، میں کدھر جاؤں گا؟ تو اس کے لیے کیا جواب ہے؟ اس کے لیے جواب تو کوئی پڑھا لکھا مسلمان اسے دے گا، وہ مسلمان جس نے خود یہ تحقیق کی ہو۔ مجھے بتائیں، آج ایک نان مسلم اسلام قبول کرے یا کرنا چاہے اور وہ کہے کہ مجھے اپنی کوئی ٹیکسٹ بک دیں، ہم اسے قرآن ہی دیں گے نا جی۔ اور اگر وہ آگے سے یہ پوچھ لے کہ آپ نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کیا تھا اور آپ کے نہیں میں نے تو نہیں ترجمے سے پڑھا، تو مجھے بتائیں کیا حال ہوگا۔ ہم نان مسلمس کو یا نیو مسلمس کو بھی بکش مسلمان بنائیں گے، انہیں کہیں گے یہ سارے فرقے ٹھیک ہے، کلمہ گو ہیں، اہل قبلہ ہیں، مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، ٹھیک، لیکن کچھ حق کچھ لوگوں کے پاس ہوگا، کچھ حق کچھ لوگوں کے پاس ہوگا۔ باقی جو بڑی بڑی موٹی چیزیں ان پہ تو سب متفق ہیں، سنی ہو شیعہ ہو، ان کے جتنے آف شوٹس ہوں، سب لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ شریف جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ شیعہ جو ہیں وہ نجف چلے جائیں اور سنی جو ہیں دیوبند بریلی اجمیر بغداد چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا، سارے وہیں جاتے ہیں، نمازیں سارے 5 ہی مانتے ہیں، رکھتے سارے 17 ہی مانتے ہیں دن رات میں۔ یہ ساری چیزیں کامن تو متفق ہیں اور سب مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے۔ اب قرآن کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک کرسچن مسلمان ہوا یو کے میں، وہ ایک ایسے مکتبہ فکر کی مسجد میں گیا کہ جو میلاد کے مہینے کے اندر زمین و آسمان کی کتابیں ملاتے ملاتے رسول اللہ کو آلموسٹ منی گاڈ ہی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا۔ وہ آپ کو پتہ ہے جو غلوف کرتے ہیں، حالانکہ نبی اسلام نے فرمایا تھا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے جیسس کرائسٹ کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وہ شخص نیو مسلم وہ نماز کے بعد امام صاحب کے پاس گیا کہ یہی باتیں ہم جیسس کرائسٹ کے بارے میں وہاں کلیم کرتے تھے، مجھے تو اسلام کی توحید پسند آئی کہ ایک خدا کی بات ہے، باقی سب اس کی مخلوقات ہیں، اور آپ نے صرف جیسس کرائسٹ کو ہٹا کے اس کی جگہ محمد رسول اللہ کو لگا دیا۔ یہ دین کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح، میں نے تو قرآن پڑھا ہے، اس میں تو اس طرح کی بات کوئی نہیں ہے۔ اب یہ آگے سے بتائیں گے جی فلاں صوفی نے یہ لکھا، فلاں بزرگ یہ بتا کے، بھائی قرآن اللہ کی کتاب قرآن کی تائید کے لیے کسی اور کا کال لینا، قرآن کو کسی کے قول کی تائید کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک، میں سمجھتا ہوں قرآن کو کسی کے قول کی تائید کی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت جواب ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ اتحاد امت کا درس دیتے ہیں، جو نئی نوجوان نسل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں جو فرقہ واریت ہے اسے بالا تر ہو کے سوچے گی اور اس میں چینج آ رہا ہے کوئی؟ جی آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں، آج سے پہلے یہ اس ماڈرن ایرا میں آپ آلموسٹ یہ 15-20 سال خصوصاً ہماری دعوت لانچ ہونے کے بعد ایٹ لیسٹ سب سے بڑی درار جو سنی شیعہ کی تھی وہ فل ہوئی ہے۔ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں شیعہ کی مساجد میں بھی جا کے نماز پڑھتے ہیں، دیوبند کی مساجد میں بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث کی مساجد میں بھی پڑھتے ہیں، ایٹ لیسٹ یونیورسٹیز لیول کے اوپر تو بہت زیادہ ٹالرنس آ چکی ہے، اور وہ کریڈٹ میں کسی مذہبی پرسنالٹی کو نہیں دوں گا، دنیاوی تعلیم کو دوں گا۔ اور مذہبی حلقوں میں اگر کوئی چینج آئی ہے نا تو وہ کریڈٹ ہمارے اس پلیٹ فارم کو جاتا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ اختلافات کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ اختلاف رائے رکھیں۔ جس طرح پولیٹیکل لیڈرز میں بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن سارے پاکستانی ہیں، کوئی غدار وطن نہیں ہے۔ یہ تو اب تھوڑی سی پالیٹکس ہماری گندی ہوگی کہ ایک دوسرے کو غدار وطن والا معاملہ ہوا، پہلے یہ کام کوئی اور لوگ کرتے تھے اور آج ان کو سزا ہی ملی ہے کہ اب پارٹیاں مل کے انہیں کہتی ہیں کہ آپ اصل میں غدار ہو۔ بالکل، تو یہاں پہ گستاخی کے فتوے لگتے تھے، لیکن اب لوگ ان چیزوں سے کافی حد تک نکل چکے ہیں۔ نہیں، ایک تو الزام آپ پہ بھی بڑا آ رہا ہے نا آج کل کہ یہ محمد علی بھائی جو ہیں یہ انا والا غیری کے مصداق بنتے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے علماء کی نہیں سننی، آپ نے اس کی نہیں سننی، آپ نے اس بابے کی نہیں سننی، آپ نے اس کی نہیں سننی، جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک نیا فرقہ لانچ کرنے جا رہا ہے۔ ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے کہ آپ نے سب کی سننی ہے اور دیکھنا ہے کون بکش بات کر رہا ہے۔ میری دعوت تو اس دن کولیپس کر جائے گی جس دن نہیں، آپ نے تو یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو میں اپنے آپ کہہ رہا ہوں، میں کسی کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی وابی نہ کہے، مجھے کوئی بابی نہ کہے، میں مسلم ہوں۔ میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ مسلم تھے اور میرے آقا اور مولا محمد رسول اللہ مسلم تھے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مسلم کہنا چاہیے، اس سے کوئی اختلاف کرے، کسی ایک نعرے سے بھی کوئی اختلاف کرے، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ آپ کو یہ کہتے تھے نا کہ بڑے سے بڑا بابا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے، یہ کہتے تھے نا۔ تو یہ کیا کہتے تھے
کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، یہی کہہ رہے ہوتے تھے نا. حالانکہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. ٹھیک. جانور کبھی بھی کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. بے شک. تو یہ اپنی ڈاکٹرن دیکھ لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. بابت شاہی کوئی نہیں بالکل نبی کے مقابلے پہ. اور جو نبی کے وفادار ہیں. نہیں تو نبی کا تو مقام تو بہت بلند ہے، وہ تو انبیاء ہیں، معصومون علی الخطا ہیں، ان کا کمپیریزن کرنا مخلوق کے امت کے ساتھ. کمپیریزن تو انہوں نے کیا. جب ہم ان کو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا، تو ہم انہیں پھر بتاتے ہیں بھائی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. جو حرف آخر بات ہوگی وہ رسول اللہ کی بات ہوگی. دیکھیں عبداللہ ابن عباس، صحیح مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ بات کر رہے تھے حج تمتع کے مسئلے پہ، تو ایک شخص نے آگے کہا کہ حضرت عمر تو حج تمتع پہ بندی لگاتے تھے. انہوں نے کہا میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سنا رہا ہوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو عمر یہ کرتے تھے. قریب ہے آسمان سے پتھر برس پڑے تم پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کی بات سناتا ہوں اور تم کہتے ہو عمر نے یہ کیا. بھائی حضرت عمر نے جو کیا ان کا پولیٹیکل ڈیسیژن تھا، اس کو حضرت علی نے پھر ریورس کیا. اور آج امت نے حضرت عمر کے ڈیسیژن کو ایسا ریجیکٹ کیا ہے کہ آج امت میں 99.9% لوگ حج تمتع کرتے ہیں، جس کو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بین کیا تھا ایک اپنے ذاتی شغف کی وجہ سے. اس وقت بھی صحابہ مخالفت کرتے تھے. یہ تو اللہ کا شکر ہے حضرت علی کا جب دور آیا، اور مجھے کہنے میں آر نہیں ہے کہ یہ دو پرسنالٹی خلفائے راشدین میں ایسی ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت علی. سنت کے معاملے میں ان کی زیرو ٹالرنس تھی. یہ نبی علیہ السلام سے ایک لمحے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اجتہاد کو پیچھے کر دیتے تھے. حضرت عمر اور حضرت عثمان انہوں نے کچھ بولڈ ڈیسیژن لیے، لیکن اس میں پھر ان سے بعض اوقات ایسی چیزیں ہو گئی وہ جس کی وجہ سے ثابت اجتہادی ڈیسیژن تھے، اجتہادی سٹیپ تھے، وہ اجتہادی تھے، لیکن اس میں سنت وائلیٹ ہوگی نا. مثلا آپ دیکھیں بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عثمان نے بھی اپنے دور خلافت میں حج تمتع پہ بندی لگائی، تو حضرت علی نے کہا میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ آپ ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے پھر حج تمتع کیا. نہیں، شریعت کے احکام جو ہیں حالات کے اعتبار سے تبدیل نہیں ہو سکتے. تبدیل اس اعتبار سے ہو سکتے ہیں کہ جہاں کوئی زندگی موت کی کشمکش والا معاملہ ہو جائے کہ قحط سالی ہے، تو آپ وقتی طور پر چور کے ہاتھ کٹانے کی سزا کو موقوف کر دیں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ جو حج تمتع والا مسئلہ ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے تو مشرکین عرب کی رسم توڑی تھی. وہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے یہ شریعت کے حکم کو اسٹیبلش کیا کہ حج کے دنوں میں میرے امتی اتنی دور سے سفر کر کے آئیں گے، ان کو تو موقع ہی نہیں ملے گا عمرہ کرنے کا، دوبارہ اتنا خرچہ کرنے کا. تو اللہ نے اجازت دی، لیکن ساتھ ایک پینلٹی ڈال دی، مدنی پینلٹی، کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. وہ ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ عید قربان کی قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ حج تمتع کی یا قران کی ہوتی ہے کہ ہم ایک سفر میں عمرے سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جس سنت کو اتنا اسٹیبلش کیا، تو آپ مسلم شریف اٹھائیں، عمران بن حسین صحابی جن کو فرشتے سلام کرتے تھے، مسلم شریف میں موجود ہے. وہ جب ان سے لوگ آگے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے رسول اللہ کے بعد کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوئی ہے، نہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی حکم نازل فرمایا ہے. نبی علیہ السلام حج تمتع کو جاری کر کے گئے، یہاں تک کہ اس شخص نے یہ آ کے ڈیسیژن کیا. اتنے سخت الفاظ میں سیدنا عمر کے اوپر وہ نکیر کرتے تھے. تو سیدنا عمر سے بھی پوچھا گیا، مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ اسے نجائز سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، حج تمتع نجائز نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی شغف یہ ہے کہ لوگ جب حج کے لیے ہیں تو حج کے لیے ہیں، اور عمرے کے لیے آنا ہے تو دوبارہ آئیں. اب حضرت عمر تو اپنے لمیٹڈ سوچ میں قریبی لوگوں کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ تو پیغمبر ہیں، وہ تو پوری امت کو دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کی سن دیکھیں پریکٹیکلی اجماع امت نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ڈیسیژن کو چھوڑ دیا اور حضرت علی کے ڈیسیژن کو قبول کیا، جس نے سنت کو اسٹیبلش کیا. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی، آپ پہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علی بھائی نے لوگوں کو دیگر مسالی کے جو علماء کرام ہیں ان کو سننے سے منع کر دیا اور کہا کہ صرف آپ خود پڑھیں جا کے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ خود جا کے قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھیں، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کو بغیر استاد کے پڑھنا، حدیث کا علم جو ہے بغیر استاد کے پڑھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو استاد کے پاس باقاعدہ جانا ہوگا. وہ صرف آپ کو سننے کے لیے تیار ہے، کسی اور کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ایسا کیوں ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. پریکٹیکلی اگر ان کا یہ خیال ہے تو یہ غلط خیال ہے. مجھے بتائیں، یہ جو گورے ہیں وہ تو انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو مسلمان ہو رہے ہیں، اور جو بچپن سے اللہ رسول کا نام سن رہا ہے وہ ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. جائیں انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں کہ گورا انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے بغیر کسی استاد کے پاس گئے ہوئے، اور مسلمان وہ ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہے. عقل کے ناخن لیں. دوسری بات، کون ڈائریکٹ پڑھتا ہے؟ آج اگر میں بریلویوں کو کہتا ہوں کہ تم حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھو، تو میں حمزہ بریلوی سے قرآن پڑھوا رہا ہوں، میں نے تو قرآن کا ترجمہ لکھ کے حوالے نہیں کیا. اگر میں دیوبندیوں کو کہتا ہوں کہ تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھے، تو وہ تھانوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں، وہ مجھ سے نہیں پڑھ رہے. اور تھانوی صاحب نے ترجمہ ہمارے لیے کیا تھا، احمد بریلوی نے ہمارے لیے کیا تھا، نوٹ کمانے کے لیے نہیں کیا. انہیں تو عربی آتی تھی. یہ ان کے پرسنل نوٹس تو نہیں کہ جو چوری ہوئے ہیں، باقاعدہ انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے.
تو آپ یہ میسج دیتے میں ہیں کہتا ہوں سارے علماء کو سنیں یعنی کہ لیکن ان کی بات کو میچ کریں. یعنی کہ آپ یہ اجازت دیتے ہیں کہ کسی مکتب فقہ کا ترجمہ آپ پڑھیں اٹھا کے؟ میں اجازت نہیں, میں تو آرڈر کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ساروں کا ترجمہ پڑھیں, سنی ہو, شیعہ ہو, وہابی ہو, سب کا ترجمہ پڑھیں. اگر آپ لوگوں کے اوپر یہ قدغن لگا دیں گے فلاں کا پڑھنا ہے فلاں کا نہیں پڑھنا, تو اس سے ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا, لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے. ہمارے نزدیک تراجم سب ایک جیسے ہیں. ٹھیک, مجھے بتائیے آج بی بی سی یا سی این این کے نیچے جو پٹی چلتی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ افریقہ کا انسان اس پٹی کا کوئی اور مطلب لیتا ہے اور یورپ کا انسان کوئی اور مطلب لیتا ہے اور سب کانٹیننٹ کا اور لیتا ہے؟ قرآن کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جی بڑے ترجمے ہوئے ہیں؟ ترجمے الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے, مفہوم سب کا ایک ہے. بسم اللہ کا ترجمہ کسی نے کیا اللہ کے نام سے شروع, کسی نے کیا شروع اللہ کے نام سے, کسی نے کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, ٹھیک, سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا. بالکل ٹھیک ہے.